بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب ہے تو اس کی ایک غزل لے کر آئے ہیں، جس کے شاعر ہیں مومن خان مومن۔ اور شعر کا غزل کا جو پہلا شعر ہے تو وہ ہے: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف شاعر ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر اشعار کے مشکل الفاظ اور ان کی مکمل تشریح بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ طلبہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تعارف شاعر کے پاس۔ اس کے شاعر ہیں مومن خان مومن۔ مومن خان مومن وہ شاعر ہیں جنہوں نے محبت و عشق کی دھنک گلستان سخن میں ہر چار سو بکھیر کر اس موضوع کے نت نئے پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ آپ نے اس فن میں تاجداری حاصل کر کے اردو غزل کے دامن کو وسعت دی۔ مومن عشق کے مجازی کے شاعر ہیں۔ آپ کو تغزل کا شاعر کہا جاتا ہے۔ نیاز فتح پوری فرماتے ہیں کہ مومن کا رنگ تغزل اتنا لطیف، اتنا دلکش اور اس قدر موثق ہے، مضبوط ہے کہ ان کا مثل پھر پیدا نہ ہو سکے گا۔ اب آتے ہیں ہم غزل کے اشعار کی طرف۔ شعر نمبر 1 ہے: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ حوالہ شاعر ہے کہ پیش نظر شعر مومن خان مومن کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو تغزل کا شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے کہ محبوب پر عاشق کی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ مشکل الفاظ ہیں: رنج اس کا معنی ہے دکھ تکلیف، اور راحت فضا اس کا مطلب ہے خوشی دینے والا۔ اس کی فنی خوبی مطلع ہے۔ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں جس میں قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہوں۔ اس کے اندر بھی ذرا اور فضا یہ دونوں قافیہ ہیں، نہیں ہوتا نہیں ہوتا یہ ردیف ہیں۔ تشریح ہے اس غزل کے پہلے شعر کی: محبوب کی نظر عنایت کے بغیر خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب مجھے خاطر میں نہیں لاتا، مجھے اہمیت نہیں دیتا، میرے محبوب پر میری محبت اور خلوص کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شاعر کو اس بات کا افسوس ہے کہ محبوب پر اس کی کسی بات پر یا حالت کا اثر کیوں نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعر بہت زیادہ غمزدہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے غم کبھی راحت و سکون میں تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے دکھوں اور غموں کا علاج صرف اس وقت ممکن ہے جب محبوب مجھ پر نظر عنایت کرے اور محبت کا جواب محبت سے دے۔ لیکن شاعر کو لگتا ہے کہ اسے یہ راحت اور خوشی کبھی نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ شعر نمبر 2 ہے اس غزل کا: ذکر اغیار سے ہوا معلوم، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے ہم برا نہیں ہوتا۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا مرکزی خیال ہے کہ عاشق کے سامنے رقیب کا ذکر ناگواری کا سبب ہے۔ فنی خوبی اس کی کوئی نہیں ہے۔ مشکل الفاظ: اغیار غیر کی جمع ہے، مطلب کہ پرائے۔ ناصح نصیحت کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائی سے روکنے والا۔ تشریح ہے اس دوسرے شعر کی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کوئی نصیحت بری نہیں ہوتی، ہر نصیحت میں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ محبوب کی بے وفائی اور بے رخی نے نہ صرف مجھے توڑ ڈالا بلکہ میری آنکھیں بھی پھوڑ دیں۔ مجھے اب اپنے چاہنے والوں اور دوستوں کی نصیحت یاد آ رہی ہے کہ عشق میں رسوائی اور بدنامی کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ شاعر نے کہا کہ ناصح ہے جو نصیحت کرتا ہے کہ بتوں سے دور رہو، یہ ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں اور دین و دنیا کو غارت کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ اب یہاں پر بتوں کا مطلب یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو وہ ایک پتھر دل انسان بن جاتا ہے، جس کو یہاں شاعر نے بت سے تشبیہ دی۔
مگر آج جب محبوب نے ہماری موجودگی میں رقیب کا محبت برے لہجے میں تذکرہ کیا تو ہمیں بہت تکلیف پہنچی اور احساس ہوا کہ ناصح جو کہتا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ اب مجھے ان کی ساری نصیحتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے مومن خان مومن کی اس غزل کا۔ اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا مرکزی خیال ہے کہ عشق میں ناکامی کے بعد دل کسی کام کا نہیں رہتا۔ تشریح ہے اس شعر کی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ محبت میں ناکامی پر ہمارا شکستہ دل اب کسی کام کا نہیں رہا۔ شاعر اپنی دکھی حالت کا بیان کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ عشق و محبت کسی روگ سے کم نہیں۔ اس روگ نے میرے دل اور روح دونوں کو زخمی کر دیا۔ میرے دل کی دنیا نفرت اور رسوائیوں کی وجہ سے کسی کام میں قرار نہیں پکڑ رہی۔ میرے دل میں محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھوں کے داغ ہیں، اس کی یادیں ہیں۔ اس عشق نے مجھے بالکل نکما کر دیا۔ بقول غالب، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بڑے کام کا تھا، لیکن جب یہ محبوب پر آ گیا تو اب قابو میں نہیں رہا۔ معلوم نہیں کہ ہمارے محبوب نے ہمارا دل لے کر ایسا کیا کر دیا کہ اب یہ کسی کام میں نہیں لگ رہا یا کسی کام کا نہیں رہا۔ شعر نمبر 4 ہے آپ کے سامنے اس غزل کا۔ امتحان کیجئے میرا جب تک شوق زور آزما نہیں ہوتا۔ مرکزی خیال ہے حوالہ گزشتہ والا، اور مرکزی خیال ہے کہ عشق میں کامیابی تک امتحان، محبت کا امتحان، فنی خوبی اس کی کوئی بھی نہیں ہے۔ تشریح ہے اس شعر کی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے محبوب، میری محبت کا امتحان اس وقت تک لیتے رہو جب تک میرے عشق میں اتنی طاقت پیدا نہیں ہو جاتی کہ وہ تمہیں میری محبت کا یقین دلا دے۔ یعنی میرے پاس کوئی دلیل، کوئی پروف، ایسی چیز تو ہے نہیں جو میں آپ کو دکھاؤں، بس ایک عشق ہے جو میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ اب آپ کو اس کا یقین کیسے آئے گا، یہ آپ اس سے جیسے بھی نبٹنا چاہتے ہیں۔ تم جتنا چاہو میرا امتحان لے لو، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں ہر امتحان میں سرخرو ہو کر دکھاؤں گا، یعنی تمہاری کسی بھی امتحان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میں۔ تمہارا ہر امتحان میری چاہت اور جنون کو بڑھائے گا اور میری محبت میں شدت پیدا کرے گا۔ اس طرح بار بار آزمانے کے بعد تمہیں ایک دن خود میری محبت کا یقین ہو جائے گا کہ میں تم سے ایک حقیقی اور سچی محبت کرتا ہوں۔ شعر نمبر 5 ہے اس غزل کا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کیا کہنے۔ حوالہ شاعر گزشتہ ہے، اور مرکزی خیال کسی کے پاس نہ ہونے پر بھی محبوب کا خیال ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی فنی خوبی ہے سہل ممتنع۔ سہل ممتنع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی بات کو اگر وہ نثری انداز میں ذکر کی جائے تو بہت زیادہ اس میں صفحات لگ جائیں اور بہت زیادہ طول پکڑ لے، لیکن شاعری کی 2 لائنوں میں اس کو سمیٹ کر ذکر کر دیا جائے، اس کو شاعری کی اصطلاح میں سہل ممتنع کہتے ہیں۔ تشریح اس شعر کی۔ مومن خان مومن کا یہ بہت معروف شعر ہے جو عام فہم الفاظ اور سہل ممتنع میں کہا گیا ہے۔ اس شعر کے 2 مفہوم ہیں۔ شعر کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، جب میرے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم میرے پاس ہو، گویا تم موجود ہو، یعنی فرقت میں ہر آن میرے پاس تم ہو۔ تمہارے ہونے کے احساس سے مجھے کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوئی۔ دوسرا مطلب اس کا عشق حقیقی کا ہے۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے، وہ کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، انہیں قلبی اطمینان و سکون مل جاتا ہے، اور انہیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے، جس کی بدولت وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو
اپنے پاس ہونے کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی بھی وقت اس بات سے غافل نہیں ہوتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میرا اللہ میرے ساتھ موجود نہیں ہے، یعنی ہر وقت ان کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہتا ہے۔ شعر نمبر 6 ہے اس غزل کا: چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ حوالہ گزشتہ اشعار والا مرکزی خیال ہے کہ محبوب کے بغیر دل کو قرار نہیں ہے۔ تشریح ہے اس شعر کی: اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے محبوب، تمہاری جدائی میں اس دل کے زخموں کا علاج صبر ہی کے ذریعے ممکن ہے، لیکن میری پریشانی اور میری مشکل یہ ہے کہ صبر بھی تمہارے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی وہ صبر بھی تمہارے بغیر آتا نہیں ہے۔ جب تک تم میرے زخموں پر مرہم نہیں لگاؤ گے، یہ دل کے زخم یوں ہی ہرے رہیں گے۔ جب مجھے تمہاری محبت مل جائے گی تو میرے دل کا علاج خود بخود ہو جائے گا۔ اس کے بغیر میرے دل کو صبر و قرار کا آ جانا ممکن نہیں ہے۔ میرے دل کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب کا دیدار اور اس کی محبت ہے، جس کے بعد میں ہمیشہ شفایاب رہوں گا۔ لیکن تمہارے بغیر یہ دل کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا۔ تمہارا دیدار تمہارے دیدار کے بغیر اس دل کو صبر نہیں آ سکتا، یعنی محبوب انتہائی بے چینی کے ساتھ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آخری شعر ہے اس غزل کا: کیوں سنے عرض مستر مومن، کیوں سنے عرض مستر مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ حوالہ گزشتہ اشعار کا مرکزی خیال ہے: ایک بت عاشق کی فریاد کیوں کر سنے۔ فنی خوبی مقطع ہے، کیونکہ یہ غزل کا آخری شعر ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص نظم کیا ہے۔ تشریح اس غزل کے مقطع کی: شاعر فرماتے ہیں کہ میری پریشانی اور خستہ حالی کا محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ایک صنم ہے، اس کا دل پتھر کا ہے۔ شاعری میں جہاں کہیں بھی محبوب کے لیے صنم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ محبوب پر عاشق کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ اس سے اس آخری شعر میں شاعر نے نہایت عمدہ بات کہی ہے کہ خدا کی خصوصیت میں ایک رحیم و کریم ہونا ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ اے مومن، محبوب تو کہ محبوب بے قرار عشق کی درخواست کیوں سنے کہ اس کا تو شیوا ہی ظلم کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک ظالم انسان ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو کبھی کبھار وہ جان بوجھ کر آپ کو ستاتا ہے۔ اسی کو شاعر نے جو ہے وہ ظلم سے تعبیر کیا۔ اور پھر محبوب آخر محبوب ہی تو ہے، وہ خدا تو نہیں ہے جو سب کی سنے گا، یعنی خدا سب کا سننے والا اور مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ ایک انسان اس صفت کو کامل طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تھی مومن خان مومن کی ایک غزل، جو ہم نے آپ کے سامنے مکمل تشریحات اور مشکل الفاظ کے ساتھ رکھ دی۔ بس آخر میں ایک گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام طلبہ و طالبات اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جو مقصد ہے اس ویڈیو کا تو وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ تمام طلبہ و طالبات کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔